السلام علیکم بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ پہلا سبق شروع کریں گے ہم۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ واحد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ آئیے اب کام شروع کرتے ہیں۔ تمام کام فل اسکیپ پیپر پر صفائی سے کیجیے۔ ہر سبق نئے صفحے سے شروع کریں۔ سوال نمبر 1، سوال و جواب۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد ہے اللہ کو واحد اور ایک ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، رب کسے کہتے ہیں اور سب سے بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ رب پالنے والے اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ سب سے بہترین رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کیوں کہتے ہیں؟ رب مانے اللہ، عالمین مانے دنیا۔ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام عالم کا رب ہے۔ اس نے نہ صرف ہر چیز کو بنایا ہے بلکہ اس نے ہر چیز کی پرورش کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لے کر آئے۔ سوال نمبر 5، اللہ کی بنائی ہوئی چند چیزوں کے نام لکھیے۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، سمندر، ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، دین اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ توحید پر۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کس کو کہا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کو۔ سوال نمبر 3، ہر چیز کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل ناپسند ہے؟ شرک۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ فضل اور احسان کا معاملہ کیا ہے، یعنی مہربانی کا اور رحمت کا۔ ہمارا دوسرا سبق ہے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم مانے ختم، نبیین نبیوں کی جمع ہے۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا۔ آپ پر اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے اس سبق کا کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات و جوابات۔ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً کتنے نبی اور رسول بھیجے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سوال نمبر 2، نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا اور کن پر ختم ہوا؟ نبوت یعنی نبیوں کا۔ جواب، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یعنی ہمارے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 3، خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں اور قرآن پاک میں خاتم النبیین کس نبی کو کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، عرب کس طرح مہذب اور عالم قوم بن گئے؟ مہذب یعنی تہذیب یافتہ، اخلاق یافتہ، عالم یعنی علم رکھنے والے۔ جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اخلاق اور تعلیمات کی وجہ سے عرب کی قوم مہذب اور عالم قوم بن گئی۔ سوال نمبر 5،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل کیوں کہا گیا ہے؟ افضل یعنی بڑا، بہترین۔ جواب ہے اس کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ سب کسی خاص علاقے اور قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر علاقے کے لیے تعلیمات لے کر آئے اور سب کی رہنمائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک میں درود شریف پڑھنے کے لیے کیا حکم آیا ہے؟ درود شریف کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے مومنو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ سوال نمبر 2، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے نبی کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، سب سے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس چیز کا سلسلہ ختم ہوا؟ نبوت کا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 1000 سال۔ سوال نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین۔ سوال نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کس کس کے لیے ہے؟ پوری دنیا کے لیے۔ تیسرا سبق ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس میں انسانوں کی زندگی کی تمام مسئلوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ حقیقی اور سچی کتاب ہے اور اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ کام شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال جواب۔ پہلا سوال ہے، الہامی کتاب کا کیا مطلب ہے؟ الہامی کتابوں کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ الہامی کتابیں 4 ہیں جن کے نام یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید الہامی کتابوں سے کس طرح افضل ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید تمام الہامی کتابوں سے اس لیے افضل ہے کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کا پیغام اور تعلیمات سچی ہیں اور ہمیشہ تک کے لیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو الہامی کتابیں آئیں وہ کسی خاص قوم کے لیے تھیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کس کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے؟ جواب، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کیونکہ اس میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے کے لیے قانون اور ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کی فضیلت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ سوال نمبر 5، ایک لفظ میں جواب تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ الہامی کتابیں۔ سوال نمبر 2، الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ الہامی کتابیں 4 ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عبادت کسے قرار دیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کو۔ سوال نمبر 6، ہمیں قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ سمجھ کر۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک کی دعوت اور پیغام کیسا ہے؟ سچا۔ سوال نمبر 8، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں۔ سوال نمبر 9، قرآن پاک کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ سوال نمبر 10، قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔
پیارے بچوں، اس سبق میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا اور آپ کی پیدائش کے 6 سال کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش والدہ کے بعد دادا حضرت عبدالمطلب اور ان کے بعد چچا عبدالمطلب نے کی۔ آئیے اس کا سبق کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عربوں میں کیا رواج تھا؟ رواج طریقہ۔ جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کی اچھی پرورش کے لیے ان کو دیہاتوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ کو دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 3، والدہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح ہوئی؟ جواب، 6 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے انتہائی شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد نے بہت محبت سے کی۔ سوال نمبر 6، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو۔ سوال نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو ہاشم سے۔ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ سوال نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ۔ سوال نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ سوال نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد، یعنی جس بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ سوال نمبر 7، والدہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 6 سال۔ سوال نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام کیا تھا؟ دائی حلیمہ۔ سوال نمبر 9، دادا کی وفات کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال۔ سوال نمبر 10، دادی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ حضرت ابو طالب نے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل شخصیات سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ اس طرح کے کالم بنائیے، 4 کالم بنائیے، اس کے اندر ایک میں شخصیات، رشتہ، پھر شخصیات اور پھر رشتہ لکھیے۔ حضرت عبداللہ آپ کے کون تھے؟ والد۔ بی بی آمنہ آپ کی کون تھی؟ والدہ۔ حضرت عبدالمطلب آپ کے کون تھے؟ دادا۔ حضرت ابو طالب آپ کے کون تھے؟ چچا۔ حضرت صفیہ آپ کی کون تھی؟ پھپھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کون تھی؟ بیوی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کون تھی؟ بیٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کون تھے؟ داماد۔ ہمارا اگلا سبق ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا۔ اسلامی تعلیمات میں ہر طرح کے کام کے احکامات ملتے ہیں، اسی میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ گھر میں جب کسی کے داخل ہو یا آپ کسی کے گھر جائیں تو ہم کو کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ آئیے سوال جواب کے ذریعے اس سبق کو سمجھیں۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا، کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی احکامات کے مطابق کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے اجازت لینی چاہیے، یعنی کسی کے گھر منہ اٹھا کے گھس نہیں جانا چاہیے بلکہ پہلے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ سوال نمبر 2، اجازت مانگنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، اجازت مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 3 بار دروازہ بجایا جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو سب سے پہلے سلام کریں اور اگر اجازت نہ ملے تو خاموشی سے واپس لوٹ جائیں اور ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ملتی تو آپ بغیر پوچھے اندر داخل نہ ہوں بلکہ واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ کبھی آئیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اجازت مانگتے وقت دروازے کے دائیں یا بائیں، سیدھے یا الٹے ہاتھ پر کیوں کھڑا ہونا چاہیے؟
اس کا جواب ہے اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے تاکہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے، بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4، اجازت مانگنے کے حوالے سے قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ قرآن پاک میں اجازت مانگنے کے حوالے سے حکم آیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو۔ سوال نمبر 2، 1 سے 2 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اجازت لینا۔ سوال نمبر 2، اگر اجازت مل جائے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سلام۔ سوال نمبر 3، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ واپس لوٹ جائیں۔ سوال نمبر 4، اجازت لینے کے لیے کتنی بار دستک دی جائے؟ 3 بار۔ سوال نمبر 5، اسلام میں رہنمائی کا ذریعہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ قرآن اور سنت۔ سنت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ سوال نمبر 6، اجازت لیتے وقت کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ دائیں یا بائیں، سیدھے یا الٹے ہاتھ پہ؟ سوال نمبر 7، مبارک اور عمدہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ سوال نمبر 8، دوسروں کے گھر جاتے وقت کس چیز پر عمل کرنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات پر۔ پیارے بچوں، سورۃ العصر کا ترجمہ تحریر کریں گے ہم، اور والدین سے درخواست ہے کہ وہ طلبہ کو سورہ عصر یاد کروائیں۔ سورہ عصر کا ترجمہ ہے، قسم ہے عصر کی، عصر جو ہے نماز کا وقت ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو واقعی نقصان میں بنایا ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، یعنی جو کچھ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی سچی باتیں کرتے رہے، اچھی باتیں کرتے رہے، اور آپس میں حق بات کی تلقین یعنی نصیحت، حق یعنی سچ، آپس میں سچ کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے، اور ان پہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تاکید یعنی نصیحت، تاکید کرتے رہے۔ طلبہ اگلا صفحہ کھولیے اور اس پہ اوپر معلوماتی کام کی ہیڈنگ ڈالیے۔ اس کے بعد پہلا سوال لکھیے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور ان کے معنی لکھیے۔ اس طرح کے 4 کالم بنائیے۔ ایک کالم میں لکھیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، دوسرے کالم میں لکھیے معنی، پھر لکھیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور پھر لکھیے معنی۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ المومن امن دینے والا، الخالق پیدا کرنے والا، المہمن نگرانی کرنے والا، القابض قبضہ رکھنے والا، العزیز سب پر غالب، المصور صورتیں بنانے والا، الجبار زبردست، الرحمن رحم کرنے والا، المتکبر بڑائی والا، العظیم بزرگی والا۔ دوسرا سوال لکھیے، چند انبیاء کرام کے نام اور القابات لکھیے۔ 2 کالم بنائیے۔ ایک کالم میں لکھیے انبیاء کرام کے نام اور دوسرے کالم میں لکھیے القاب۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا لقب کیا تھا؟ ابو البشر۔ کیا لقب تھا؟ ابو البشر۔ دوسرے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا لقب تھا آدم ثانی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل عربی کلمات کے معنی لکھیے۔ اسی طرح 2 کالم بنائیے۔ ایک کالم میں لکھیے عربی کلمات، دوسرے پہ لکھیے اس کا ترجمہ۔ پہلا عربی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تیسرا ورڈ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ چوتھا ورڈ ہے استغفر اللہ، اللہ گناہ معاف کر دے۔ 5واں ورڈ ہے السلام علیکم، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔